أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتموا شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. صدق الله العظيم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ستواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 107 108 تین آیتاں. دو عیسائی سے تمیم بن اوس داری. تمیم داری کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے. اسلام بعد اس قبول کیتا پہلے عیسائی سے. اور دوسرا ادی ابن بدا. بدا کا دوسرا نام سی زید. ادی ابن زید. یہ دونوں رل کے کاروبار کرتے سن. تمیم داری تے ادی کاروبار تجارت کرن واسطے ملک شام وچ جاندے سن. اتھوں دا سامان اوتھے جا کے بیچنا تے اوتھوں کوئی نواں سامان لیا کے مکہ پا کے تے مدینے پا کے بیچنا. یہ کاروبار سی ہوتا تھا. ایک سال دوویں نہ گئے بلکہ انہاں دے نال ایک تیسرا بھی رل گیا. وہ تیسرا سی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک دے صحابی ہوئے نے. انہاں دا آزاد کردہ غلام سہمی قبیلے دا سی. نام سی ہوتا بدیل ابن ابی مریم. تیجا بدیل بھی نال تیار ہو گیا سہمی قبیلے دا. بخاری شریف دی روایت کے مطابق انہاں نام نہیں لکھا, انہاں صرف سہمی لکھیا ہے کیونکہ سہمی قبیلے دا سی کہ سہمی تیسرا بندہ نال تیار ہو گیا بخاری شریف کے مطابق. اور تفاسیر کے اندر اس کا نام بھی باقاعدہ طور پہ لکھا گیا اور اس کی ڈیٹیل لکھی گئی کہ وہ عمر بن عاص نے آزاد کردہ غلام سن. انہوں نے اپنا کوئی تجارت کا سامان لیا کہ چلو یار تسی جاتے پہ گئے کہ میں بھی تواڈے نال ہی جاواں گا, جا کے ویکھنے آ ملک شام تے نالے اوتھوں دا سامان خرید کے لیاواں گے, ایتھوں دا سامان اوتھے جا کے بیچاں گے. تین جنے تو سفر شروع. ملک شام آ گیا. جدو ملک شام وچ پہنچے نے تے سہمی قبیلے دا غلام یہ بیمار ہو گیا, زیادہ بیمار ہو گیا. جدو انہیں اپنے آپ کو محسوس کیتا نا کہ ہن میں بچدا نہیں, موت آ جانی,
میرا سامان انہیں کی کیتا ایک لسٹ بنائی سامان کی، وہ سارا سامان ایک لسٹ تے جنیاں چیزاں سن ایک ایک کر کے لکھ کے تے سامان دے وچ لکا دیا۔ سامان دے وچ ایک چاندی دا پیالہ بھی سی تے سونے دا پانی لگیا ہوا سی، اور اے غلام سہمی اے پیالہ لے کے گیا سی کہ میں ملک شام دے بادشاہ نو بیچا گا، چنگی قیمت مل جائے گی۔ بدیل کو پتہ لگیا سہمی کو کہ میں بچتا نہیں، لسٹ سامان لکا دیتی تے سامان ان دوواں دے سپرد کر دیتا، تمیمداری دے اور مدیب خدا دے، کہ بھائی تجارت میں کر سکتا نہیں، اور میرا سامان واپس میرے گھر آلیا تک تے پہنچا دیو گے نا؟ انہوں نے کہا نہیں، تہاڈی امانت ہے، اسی تیرے گھر والیاں تک تیرا سامان اپنا دے۔ بدیل فوت ہو گیا، سامان اوندا انہاں دوواں کو اجے انہاں دوواں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا، عیسائی سن۔ انہاں سامان ویکھیا نا تے پیالے تے نظر پے گئی، پیالہ بڑا قیمتی سی، مہنگا سی۔ انہاں دوواں جنیاں نے سامان سارا کا جا کے ان دے گھر والیاں کو دے دیتا، لیکن پیالہ لکا لیا۔ جدو پیالہ لکایا تو انہاں دوواں جنیاں نے پیالہ مکے پاک وچ آ کے 1000 درہم دا کسے کو بیچ دیتا۔ اس دور دا 1000 درہم دا او پیالہ بیچ دیتا۔ 500 روپیہ یعنی 500 درہم تمیمداری نے لے لیا تے 500 درہم ادھی نے لے لیا۔ ادو ادو وڈ لیا، دو رل کے لکایا سی۔ بدیل دے گھر والیاں نے جدو سامان پھرولیا تے وچوں لسٹ نکل آئی۔ جدو لسٹ نکلی ہے، اس لسٹ دے وچ اس پیالے دا نام ہی لکھیا ہوا سی۔ ظاہر ہے پیالہ بھی سامان ہے، چاہے پیالے دا نام ہی اس لسٹ وچ لکھیا ہوا سی۔ بدیل دے گھر والے، خاندان والے انہاں دوواں دے کول گئے، او بھائی سارا سامان بدیل نے اوتھے کوئی بیچیا تے نہیں؟ انہاں آکھیا نہیں۔ انہاں کہا کوئی راہ وچ کسے نوں کوئی شے دتی ہوے؟ انہاں کہا نہیں دتی۔ انہاں کہا جی اوتھے سامان بیچیا بھی نہیں کہندے، راہ وچ بھی کوئی شے نہیں دتی، کسے نوں تحفہ بھی نہیں دتا۔ تے سامان وچوں لسٹ نکلی ہے، پیالہ کوئی نہیں، پیالہ دے ہو۔ ظاہر ہے وہ مطالبہ کر رہا۔ انہاں کہا جی ساڈے کول پیالہ کوئی نہیں، سانوں کوئی پتہ نہیں، حالانکہ بیچ آئے مکے جا کے، سانوں کوئی پتہ نہیں پیالے دا، جس طرح سانوں انہیں سامان دیتا ہے اسی اسی طرح لیا کے تانوں دے دیتا ہے۔ ان دے خاندان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ لجپال آقا نے انہاں دوواں نوں بلا لیا، تمیمداری کو بھی ادھی کو بھی۔ ہاں بھی دسو پیالہ کتھے گئے؟ انہاں آکھیا کہ ساڈے کول پیالہ کوئی نہیں۔ لسٹ والے نوں آکھیا ہاں بھی جدوں نے لسٹ لکھی ہے ادو 2 گواہ نال شامل کیتے نے کہ نہیں؟ گواہ لیا ہو، عدالت گواہ مانگتی، گواہ تو بغیر فیصلہ نہیں ہوتا، عدالت گواہ مانگتی۔ میرے آقا نے فیصلہ جڑا بھی کیتا ہے ظاہر تے کیتا ہے، جس نے دلائل قوی ہونے دے مطابق فیصلہ ہونا۔ ہاں بھی لسٹ ہے، یہ گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، گواہ تے کوئی نہیں۔
انہوں نے کہا ہاں بھائی تسی دسو پیالہ کتنے جی؟ انہوں نے کہا جی سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اور ایک گھر کو قسم دینی پڑے گی، قسم آپ زمینداری ہوئے اودی قسم دے دے۔ انہوں نے کہا جی اسی قسم چکنے ہیں، اور دو میں جھوٹی قسم چک گئے ایک پیالے دے مگر پیالے دے پیچھے جھوٹی قسم چک نہیں، کیس ختم۔ وہ آپ کے گھر پہ گئے، وہ آپ کے گھر پہ گئے۔ بدائل دے گھر والے نے چین نہ دے ایڈا مہنگا پیالہ تے انہوں نے اولیاء بھی تلاش جاری رکھی۔ ایک دن وہ آیا کہ مکے پاک دے ایک بندے دے ہاتھ سے چکو دے خاندان آنے نے وہ پیالہ دیکھ لیا۔ اتھوں تک یہ پہلی آیت نمبر 106 نازل ہوئی۔ میرے آقا نے جو فیصلہ مکا دیتا ختم کر دیتا جاؤ کیس ختم، آیت نمبر 106 تک۔ اگلی آیت 107 تک کہ جدو پیالہ انہوں نے دیکھ لیا ظاہر ہے اتنے لڑ پئے، ہاں بھی یہ ساڈا پیالہ ہے۔ وہ آخر میں مول لیا ہے، اور کتنے کو لیا ہے؟ میں زمینداری کو لیا، جودی کو رل کے بیچے، انہیں دونوں جنیاں نے رل کے بیچے، انہوں کو پیالہ لیا ہے۔ وہ پیالہ کے وہ بندہ جنہیں کول پیالہ سی جنہیں مول خریدیا سی انہوں لے کے پھر یہ لوگ میرے آقا کی بارگاہ چ آئے۔ لجپال آقا نے انہوں دونوں پھر بلایا، ہاں بھی ہون دسو تہاڈی قسم کتنے گئی؟ اتنے آیت نمبر 107 تے 108 تک۔ پھر جڑا فیصلہ میرے آقا نے کیتا ہے ہدایت دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، حکم قیامت تک جدو بھی تسی کسی سفر تے نکلو، سامان کو ہٹا تواڈے کول ہی، تانوں مرض لگ گئی، بیمار ہو گئے جی، اذا حضر الذین آمنو، اے ایمان والیو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جدو تواڈے جو کسی کو موت آون لگے، پتہ بیمار ہے، پتہ لگ جائے کہ میں اور مرن لگیا تے کی کرے؟ گواہی لبے، شہادت ہو بینکم، بغیر گواہی کو اکلی لسٹ کسے کام دی نہیں۔ جو دے دو گواہ ہوتے تے فیصلہ انہاں دے حق وچ ہو جانا سی، ہاں بھی پیالہ دیو۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ جدو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیتا نا، تے انہوں نے دل سے خیال آیا یار میں تو بڑی زیادتی کیتی ہے تو پیالہ دبا لیا سی تو میں اندے خاندان والے نے جا کے دس دیتا ہوں۔ تو سیدنا تمیم داری ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق وہ سیدنا تمیم داری نے آ کے تے بدیل دے گھر والے نے دس دیتا ہو تہاڈا پیالہ میں ویچیا سی، 1000 دا بھی کیا سی، 500 میں نے لیا، 500 دی تے میں 500 تہاڈا تہاڈوں واپس کرن واسطے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ گواہی لب لو اپنے درمیان، اذا جدو حضر آ جاوے، حاضر ہو جاوے، احدکم تواڈے وچوں کسی ایک نو الموت، موت، تے پھر کی کرے؟ ہین الوصیت اسنان ذوا عدل منکم، واحد اسنان، اسنان کہتے ہیں دو گواہ، ذوا عدل انصاف کرن والے، انصاف کرن والے اس وصیت نامے تے اس لسٹ تے دو گواہاں نوں لازمی شامل کر۔ وہ بیچارے نے کیتے نہیں سن، سانو آرڈر آ گیا گواہ کر لے کرو شامل منکم، تے گواہ ہون تواڈے قریبی رشتہ داراں وچوں۔ انہیں گلا بندہ گیا ملک شام وچ ہے، اوتھے کوئی رشتہ دار نہیں، تو پھر یا اللہ کوئی رشتہ دار ہے ہی کوئی نہیں، اوتھے سارے پرائے نے، تو ہن کیڑا گواہ لبیے؟ اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا ہو آسانی کر دیتے ہیں یار، او اخران من غیرکم،
دوجے دو لب جاون غیر لب جاون تے او گواہی وچ ایڈ کر لو. جے برادری دے گواہ نہیں ملدے تے کی کرو؟ او آخرانے من غیرکم، دوسرے دو گواہ جڑے نے تواڈے غیر دے انہاں نوں شامل کر لو. ان انتم ضربتم فی الارض، تے اے گواہ اودوں جدوں تسی سفر کرو زمین تے. ان انتم ضربتم، ضربو یہ تے بڑے معنی مارنا، چلنا، سفر کرنا. ایتھے سفر کرنے دے معنی جاوے گا اذا ضربتم فی الارض، جدوں تسی زمین وچ چلو یعنی مسافر بن جاؤ. جدوں تسی کسے پاسے دا سفر کرو، ہن برادری دے گواہ نہیں لبدے پے تے کوئی غیر برادری دے گواہ شامل کر لو اپنے وصیت نامے وچ. جدوں بھی تسی وصیت لکھنی ہے فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، تے وصیت نامہ ادو ہی لکھیا جاتا ہے جدوں کسی کو کوئی موت پہنچے. موت کہہ لگی ادو ہی وصیت نامہ بندہ کر کے جاتا ہے یارا میری اتنی زمین ہے نا، اتنی زمین میں نے دیتی، اتنی زمین نے دیتی. یاد رکھو اس صورت کی کوئی آیت منسوخ نہیں، کوئی آیت منسوخ نہیں. پیچھے اسی پڑھ کے آئے سے وصیت نامے دے بارے، وصیت للوالدین والاقربین، کہ بندہ مرن ویلے وصیت نامہ لکھے. وہ آیت منسوخ ہو گئی وصیت نامے دی، اے منسوخ نہیں. کیوں؟ او وصیت نامہ جڑا بندہ گھر وچ مقیم ہے او وصیت نامہ نہیں لکھ سکتا، کیونکہ قرآن نے ہر ایک کا حق مقرر کر دیا. پتر دا کتنا حصہ ہے، بیٹی دا کتنا حصہ ہے، بہن دا کتنا حصہ ہے، ماں دا کتنا حصہ ہے، بیوی دا کتنا حصہ ہے، سارا ایک ایک حصہ سورۃ النساء سے پڑھ کے ہے. ایک ایک حصہ قرآن نے مقرر کر دیتا. تیرا انواع حصہ، تیرا انواع حصہ، تیرا انواع حصہ. وراثت کا قانون پرماننٹلی آ گیا، مکمل ہو گیا. ہن تو وصیت یہ نہیں کہہ سکنا کہ میں ساری زمین آدھے بڑے پتر نوں دیتی، چھوٹے پتر نوں دیتی، دھی نوں دیتی، یا میں اپنی بیگم کے نال آ کے چلیا وا. تو ہن یہ لکھ نہیں سکنا ہے، بلکہ وراثتی انتقال ہو جاتا ہے. جتنا کسی کا حصہ ہے وہ مل جاتا ہے تیرے مرن تو بعد. اتنے اور وصیت نامہ لکھن کا حکم آ رہا ہے. کیوں؟ اے بندہ مقیم نہیں، مسافر ہے، سامان کول ہے، سامان واپس کرنا ہے. ہن سامان کی لسٹ تیار کرنی ہے کہ میرے گھر والوں کو میرا سامان اپنا دیو. لسٹ لکھن لگیا، اے وصیت نامہ لکھن لگیا، اللہ پاک نے فرمایا کی کرو؟ دو گواہ اسنان زواج لکھنے کو، دو گواہ تلاش کرو. جدو تانوں موت کا خدشہ ہوگی، موت آن لگی ہوگی، تحبسونہما، تحبس حبس ہی لفظ نکلے ہے. حبس ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا. جدو حبس آپ کہتے ہیں کہ جدو ساہ رکن لگ پوے، حبس یا ساہ رکنا پہ. جی ساہ رکے تو اسی حبس کہتے ہیں، جی بندہ رکے گا یہ جو نکلا حبس سے بے جا ایک لفظ نکلا ہے. یعنی کسی بندے کو ایویں بن کے رکھ لینا، ایویں قید کر کے رکھ لینا بغیر کسی عذر کو، حبس سے بے جا. فلانے نے اپنی بیوی کو حبس سے بے جا رکھا ہوا ہے، اے فکرہ قید کرنا. ایتھے ہے تحبسونہما، ہما وکھرا ہے، تحبس وکھرا ہے. ہما تسنیہ ہے، یعنی تسی ان دو گواہاں نوں پیش کرو جتھے تسی فیصلہ کروا رہے ہو، نہ کہ فیصلہ کرنے والا گواہ کے سامنے پیش ہو گئے. گواہ جتھے بھی ہوئے گا اس کو فیصلہ کرنے والے دے سامنے پیش ہونا پڑے گا. پھر کی کرو گی؟
تے پیش کیڑے ویلے کرو؟ من بعد الصلاۃ، عصر دی نماز کو فوراً بعد۔ دیگر دی نماز عصر دی نماز تو بعد گواہی لو جتھے بھی لگے، عدالت بھی گواہی لوے تے عصر دی نماز تو بعد لوے۔ یا اللہ عصر دی نماز کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا عصر دی نماز اندی تے نمبر ایک حفاظت دا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز دی حفاظت کرو، یعنی عصر دی نماز دی۔ میرے آقا نے فرمایا جس دی عصر دی نماز رہ گئی، عصر دی نماز قضا ہو گئی، گویا اس دا مال بھی ہلاک ہو گیا، اس دا عیال بھی ہلاک ہو گیا۔ تیسرا، عصر دی نماز دا او ویلا ہے کہ فرشتیاں دی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، رات دے فرشتے عصر کو بعد آ جاتے ہیں۔ لوگ اے رات دے ڈیوٹی اس کے بعد فجر ہے ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، فجر تو لے کے عصر تک فرشتے رہتے ہیں، اے جڑے موٹے آتے لکھن والے تیرے کرامت کاتبین، ہر بندے دے موٹے آتے ہوتے ہیں نا، تے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتیاں نے فجر ویلے اور عصر ویلے، اے دو نمازاں تے ڈیوٹیاں تبدیل ہوتیاں نے۔ اور عصر دی نماز ویلے گواہی دا حکم آ گیا کہ بڑا مقرب ٹائم ہے، لوگ اس ٹائم کی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لہذا اس ٹائم میں گواہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ جدو تسی انہوں عصر دے ٹائم تے پیش کرو گے گواہ کدی جھوٹ نہیں بولے گا۔ بعد الصلاۃ، نماز تو بعد ہن گواہ میں کھڑا کر کے تے کی کرو؟ فیقسمان باللہ، چکو اللہ دی قسم، جیڑی تساں گواہی دینی ہے حق سچ دی دینی، قسم چکوا کے گواہی نہیں جاتی، ایویں گواہی نہ لو، قسم چکواؤ گواہی دی۔ فیقسمان، دوویں جنے قسم چکن، جڑے دو گواہ تساں وصیت نامے وچ لکھ دیتے ہیں۔ ان ارتبتم، ان وکرہ ارتبتم، یہ لفظ نکلے آئے ریب وچوں، ریب کہتے ہیں شک نو، پیچھے پڑھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او بلند رتبہ کتاب جڑی لوح محفوظ وچ محفوظ ہے، اس بلند رتبہ کتاب وچ لا ریب فیہ، کوئی شک دی گنجائش نہیں، شک دی گنجائش نہیں، اتھے بھی ریب، اس ریب دے وچوں آ گیا ارتبتم، ان اگر ارتبتم تسی شک وچ پے جاؤ، ارتبتم شک وچ پے جاؤ بھی اے گواہ جڑا ہے ڈنڈی مارے گا، تے کی کرو کہ کرو قسم چکواؤ کہ ڈنڈی نہ مارے، شک وچ تانوں شک پے گئی یار گواہ کہ رہنا ٹڈو کوٹا لگتا ہے۔ اگے فرمایا لا نشتری بہ ثمنا، لا نشتری بہ ثمنا، اوے گواہ تیرے واسطے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ کسی کو پیسے لے کے تے گواہی نہ دے، لا نشری، اس طرح خرید و فروخت نہ کری، مال لے کے یا مال دے کے گواہی نہ دینی، ثمنن قلیل، تھوڑے سمن، تھوڑی قیمت، متاع دنیا قلیل ہو، دنیا کا مال تھوڑا مال ہی گواہی دینی ہے، پیسے لے کے گواہی کو بدل نہ دینی۔ قرآن فرماتا ہے لا تکتبوا الشہادہ، گواہی نو چھپاوی نہ، گواہی نو نہ چھپاوی، جے گواہ ہے تو تیرے دس کے گواہی دے، پہلے یاروں نے میری برادری کا بندہ ہے تو میں ان کی میں گواہی دے گا، چل بیڑا گرک ہو گیا، ڈنڈی مار گیا۔ اللہ فرماتا پیا قسم چوک ڈنڈی نہ ماری،
ایمان والا ہے تے ڈنڈی نہ ماری، سونے نبی دا کلمہ پڑھیا ہی تے ڈنڈی نہ ماری، تیرا پتر بھی سامنے آ جاوے تے ڈنڈی نہ ماری، جے پتر زنا کر لوے تے 100 کوڑے مار کے ہٹ لوی۔ اور بچے سیدنا فاروق اعظم نے مارے کہ نہیں سکے پتر کو 100 کوڑا، تے کہہ دے میں بادشاہ میرا پتر ہے چلو انہیں کر لیا، کہ کی ڈر ہے؟ جدو کی ڈر آئے گا ہلاکت سبب بن جائے گی، ہلاکت سبب بنے گی۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، ترجمہ رہ جانا ہے آیت تمام والی ہے، اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ڈنڈی نہ مارے، تھوڑی قیمت بنے سمرن قلیلا، تھوڑے پیسے لے کے جھکاؤ نہ کریے ایک پاسے، بلو کان ذا قربا، کوئی گل آ گئی یار اے تو میرا پتر ہے، اے میرا قریبی ہے، بلو، اور اگر کانا ہوئے ذا قربا تیرا قریبی بھی ہوئے تے گواہی حق سچ نہیں دے، کسی غریب دے آگے گواہی جاتی تے دے، تیرا رشتہ دار پھستا پیا تے پھسے پیا، ساڑیاں پرے پچھاتا ہے اج کل کی ہوتا ہے، اج کل کی ہوتا ہے یار برادری کا بندہ ہے بچا لو، اے پنڈ کا بندہ ہے بچا لو یار، وہ جھوٹ بھی بولنا پوے تے اسی بولے جاتے ہیں، کیوں بچائیے؟ کیوں پنڈ دے بندے نے برادری دے بندے نے ظلم کیتا ہے تو انہوں بچاتے پھرو، تسی بھی برابر دے شہید ہو جاؤ۔ سنو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب دی، لا یؤمنون، وہ بڑا بے ایمانی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جیڑا پنچایت دے اندر قبلی والیا تینوں حاکم نہیں مان کے فیصلہ کرتا وہ بڑا بے ایمان، تیرے رب دی قسم۔ اور نبی کو حاکم مننے ڈنڈی بچے گی، جی ڈنڈی مارے گا تو بے ایمان ہے، تو تسی کسی بے ایمان کہہ کے نہیں سر نہ پاڑ دے، اتنے اللہ کہتا بھی وہ بے ایمان ہے جب قرآن تے حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا۔ ان سر چوک اللہ کے رسول کے سامنے فلا وربک کا قسم چوک کے اللہ فرما رہی تیرے رب دی سونے قسم لا یؤمنون، بڑا بے ایمان ہے، لا یؤمنون کلے ایمان کوئی نہیں، لا یؤمنون ہے ہی کوئی نہیں ایمان جڑا تیرے فیصلے نو نہ منے، تینوں حکم نہ منے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا ولا نکتم شہادہ، گواہی نہ چھپاؤ، گواہی نو چھپاوی نہ، تے گواہی ہوتی ہے اللہ ہے، اللہ دی ذات واسطے، جے تو چھپا دیں اِنَّا اِذَن لَمِنَ الْآسِمِينَ، آسم کہتے ہیں گناہگار، تے آسمین جے تو گواہی چھپا لی تے گناہگار ہیں چور ہے، فائن ہو سے نہ، پھر جے تینوں پتہ لگ گیا ہے کہ میرا چور لب گیا ہے، میں تو پیالہ مل گیا، فائن ہو سے نہ، پیالہ لب گیا، تے پھر فیصلہ میرے آقا کی باہر چاہ گیا، الا انہما استحقا اسما، جے تینوں ایک دے گناہ دا حق فائن و سرا جدو تینوں پتہ لگ جاوے پھر کی انہما استحقا اسما، اسم کہتے ہیں گناہ استحقا حق حقوقی چوں، گناہ دا حقدار نہ ٹھہرایا جاوے، ایویں نہ کسی نو گناہگار ٹھہرا دے، ایویں نہیں، ثبوت ہے کہ پھر سر چوک، جو نہ کوئی ثبوت کی سی پیالہ لگ گیا، شاید برآمد ہو گئی سی، اگے اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا فآخران، جب پہلے دو گواہ تے تینوں شک پہ گیا تے ہن کی کر، دو گواہ جڑے غیر تے چنے، فآخران یقومان، انہاں دوواں نو کھڑا کر دے مقام ہوا، انہاں دے مقام تے، انہاں دی جگہ تے وہ دو گواہ غیر جڑے برادری دے نے انہاں نو کھڑا کر دے، من الذین استحق علیہم، تے وہ کہن کہ ساڈا حق زیادہ ہے، الاولین اولیاء نے
وہ پہلے نالوں ساڈا حق زیادہ ہے، اسی کول سے اسی گواہی دینے ہاں فیقسمان باللہ، پھر وہ قسم چکن، بس وہ قسم چکن باللہ اللہ دی ذات دی، گواہ جڑا ہے برادری دا ہے یا غیر برادری دا ہے، قسم چکنی پوے گی لا شہادتنا، ساری شہادت احق کو من شہادت ہما، وہ پہلے گواہ دی شہادت نال ساری شہادت جڑی ہے وہ زیادہ معتبر ہے، وما تدینا اسی حد تو بھی نہیں بدنا، انا اذن من الظالمین، جے اسی حد تو بد گئے تو پھر ظالماں چوں پائے جاواں گے، پھر ظالماں چوں پائے جاواں گے۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى له، یا رب رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن کو قبول منظور فرما، غلطیاں خطاواں خطائیاں صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول کریم